میرے بزرگوں اور عزیزوں، آج ہم حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کا مطالعہ کریں گے۔ میرے بزرگوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے آخری زمانہ ہے آپ کی آمد۔ تمام عالم کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلم ممالک پر دین سے لا تعلقی، شرک و بدعت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ خصوصاً ہندوستان میں تیسرے مغل بادشاہ اکبر کی سلطنت میں بے دین لوگوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کو بے دین کرنے میں پوری قوت صرف کی جا رہی تھی۔ بادشاہ اپنی بے علمی اور سیاسی مصلحت کوشی کی باعث ملحدوں، مشرکوں اور بدعتیوں کی جماعت میں گھرا ہوا تھا۔ خود غرض خوشامدی لوگوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ دین الہی کے نام سے ایک لا دینی مسلک کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اکبر بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اکبر کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اکبر اللہ ہے۔ جاہل صوفیوں، ہندوؤں، عیسائیوں، بدعتیوں اور علماء سو نے اکبر کو خوش کرنے کے لیے اسلامی عقائد و عبادات کو مسخ کرنے کے لیے ایسی توجیہات پیش کی ہیں جن سے الحاد بے دینی کو فروغ ہوتا ہے۔ علماء حق دم بخود ہیں کہ اس سیلاب الحاد و ضلالت کو کس طرح روکا جائے۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ کو پیدا فرمایا تاکہ اسلام کی نشست ثانیہ ہو اور اس کی تر و تازگی اود کر واپس آ جائے۔ میرے بزرگوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک احمد ہے، لقب بدر الدین اور خطاب امام ربانی مجدد الف ثانی قیوم زماں، جن کی برکات سے زمانے کا قیام ہو۔ آپ کی ولادت باسعادت سرہند شریف میں شب جمعہ 14 شوال 971 ہجری کو ہوئی، جو شمسی حساب سے 26 جون 1564 عیسوی ہوتی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 31 واسطوں سے حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے، اسی لیے آپ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نوے دادا شہاب الدین علی معروف فرخ شاہ قابلی ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کا سلسلہ نسب بھی چھٹی پشت میں جناب فرخ شاہ قابلی سے ملتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت خواجہ عبدالاحد ہے اور مخدوم کے نام سے مشہور تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کی اولاد کو مخدومی کہا جاتا ہے۔ آپ کے 7 صاحبزادے تھے، جن میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات برکات چوتھے نمبر پہ تھیں۔ بچپن ہی سے آپ کی عادت و اطوار عام بچوں سے جدا تھی۔ آپ کی جبین منورہ سے ماہ ہوش مندی اور ستارے بلندی کی چمک دمک نمایاں تھیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت مخدوم جلیل القدر عالم یگانہ روزگار بزرگ تھے، نہایت صاحب تحقیق، واقف اسرار و معارف۔ حضرت مجدد علیہ الرحمٰن نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ علوم و فنون کی زیادہ تر کتابیں اور تصوف کی مروجہ کتابیں اپنے والد ماجد ہی سے پڑھ لی تھیں۔
پھر اپنے قصبے کے چند جید عالموں سے علم حاصل کیا اور مزید تعلیم کے لیے سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ وہاں کے مشہور استادوں سے علم حاصل کیا، جن میں شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ علامہ سعید اللہ جو بعد میں شاہجہاں بادشاہ کے وزیر اعظم ہوئے، اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی جو علم کلام و منطق و فلسفے و تفسیر و حدیث کے مشہور عالم ہوئے ہیں، آپ کے ہم سبق رہے ہیں۔ آپ 17 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ اپنے آبائی قصبے سرہند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ میرے بزرگوں، اس زمانے میں آگرہ دارالسلطنت اہل فضل و کمال کا مرکز تھا۔ آپ نے بھی آگرہ کا قصد فرمایا اور ایک عرصے وہاں قیام رہا۔ چند ہی روز میں آپ کے علم و فضل کی شہرت ہو گئی۔ ابو فضل فیضی وغیرہ سے شناسائی ہوئی۔ ان لوگوں میں رہ کر فتنہ اکبری کے اسباب و عوامل کو سمجھنے کا خوب موقع ملا، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بتدریج تیار کیا۔ جب آگرہ میں آپ کا قیام کچھ طویل ہو گیا تو آپ کے والد ماجد آگرہ تشریف لائے، اپنے فرزند کو اپنے ہمراہ سرہند شریف لے گئے۔ راستے میں جب شہر تھناسیر سے گزرا ہوا تو وہاں کے رئیس سلطان شیخ سلطان نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معلوم کر کے اپنی صاحبزادی کا عقد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ یہ تقریب غالباً 998 ہجری میں انجام پائی اور آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر سرہند شریف تشریف لے آئے، اور یہاں کے قیام کے دوران اپنے والد ماجد سے باطنی کمالات حاصل کرتے رہے۔ ان سے سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ وغیرہ کا خرقہ خلافت حاصل کیا، اور ان کے قائم مقام و جانشین و خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی حیات تک وہیں ان کی خدمت میں رہے۔ آپ کے والد ماجد نے 17 رجب 1007 ہجری کو اس دارالفانی سے رحلت فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی 1008 ہجری حرمین شریفین کی زیارت اور حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب دہلی پہنچے تو وہاں کے علماء و فضلاء سے ملاقات ہوئی، جن میں مولانا حسن کشمیری بھی تھے، جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے دوست اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہو کے مرید و مخلص تھے۔ ان کی تحریک پہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی خواہش پہ وہاں 1 ہفتے کے قیام کا ارادہ کیا، کیونکہ آپ اپنے والد ماجد سے سلسلہ نقشبندیہ کی بہت تعریف و ترغیب بارہا سن چکے تھے، اور اس سلسلے کے کسی بزرگ کی جستجو بھی تھی۔ اس لیے ابھی یہاں کے قیام کو 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت خواجہ یعنی خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کامل و مکمل پاک نسبت خاصہ اور خلافت و اجازت کاملہ متعلقت سے سرفراز فرما کے اپنے چند صادق کے ہمراہ رخصت فرمایا۔ 1008 ہجری میں اپنے گھر کے قریب ایک مسجد مردان خدا تعمیر کی۔ یہی وہ مبارک مسجد ہے جہاں سے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کی نہریں ماور نہر اور تمام عالم اسلام میں جاری و ساری ہو گئی۔ اسی مسجد مبارک کی خاک پر بیٹھ کر ایک مرد خدا آگاہ نے اکبر بادشاہ کی طاغوتی طاقتوں کو شکست دی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہو نے انہی دنوں میں اپنے ایک مخلص کو تحریر فرمایا کہ سرہند میں بہت زیادہ علم اور قوی عمل والے ایک صاحب رہتے ہیں،
ان کا نام شیخ احمد ہے۔ کچھ دن فقیر ان کے ساتھ رہا، ان کے اوضاع و اطوار سے بہت کچھ عجائب ظاہر ہوئے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایسا روشن چراغ ہوں گے جس سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ ان کے کمالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ کو اس کا یقین ہے کہ آپ کی برادران و قربا بھی نیک علماء کی جماعت میں سے ہیں۔ ان میں سے بعض افراد سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میری نظر میں وہ سب جوہر عالیہ ہیں، عمدہ صلاحیت کے مالک ہیں۔ شیخ مذکور کی اولاد جو ابھی کم عمر بچے ہیں، اسرار الہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ شجر طیبہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی پرورش فرمائے۔ ایک موقع پہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میاں شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں، ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کے زمن میں گم ہیں۔ متقدمین اولیاء کاملین میں بھی ان جیسے بہت کم ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ کے فرمودات آپ کے بارے میں بہت سے ہیں۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ کو بھی حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ وہ حضرت خواجہ کے دل و جان سے عاشق تھے اور آپ کے نہایت ادب کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مکتوب میں اپنے مرشد زادوں کو تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ فقیر نے اس طریقے کی الف بے کا سبق انہی سے لیا ہے اور اس کے حروف تہجی انہی سے سیکھے ہیں۔ اندراج نہایت در بدایت کی دولت ان کی بابرکت صحبت سے حاصل کی ہے۔ سفر در وطن کی سعادت ان کی خدمت کے طفیل میں ملی ہے۔ ان کی توجہ شریف نے 2.5 مہینے میں نسبت نقشبندیہ سے روشناس کرایا اور ان اکابر کے حضور خاص سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے مذہب کی تجدید و بقا و ترویج کے لیے ہر صدی پر مجدد مبعوث فرمایا گیا۔ 11ویں صدی جو کہ دوسرے ہزار کی پہلی صدی ہوتی ہے، اس کا مجدد یعنی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ کو مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں شجر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے متعدد قسم کے تیشے چل رہے تھے۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ مورخین کی تحریروں سے اکبر کے دور کی جن برائیوں کا پتہ چلتا ہے وہ مختصر یہ ہیں کہ غیر مسلم لوگ اسلام سے برعنات تھے، حکومت اسلام دشمنی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کو ترک کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اسلام کے ارکان منہدم کیے جا رہے تھے، کافروں کی رسوم کو جاری کیا جا رہا تھا، مسجدوں اور مقبروں کو توڑا اور شرح کی پابند علماء صوفیہ کو قتل کیا جا رہا تھا، کوچے و بازار میں برملا اسلام پہ طعن کیا جاتا تھا، حکمت و مصلحت کو نبوت کا حاصل سمجھ لیا تھا، بدعات کی عام ترویج، مشرکانہ رسوم کا عام ارتکاب شد و مت سے ہو رہا تھا، ملحد و بے دین صوفیوں کی جماعت عقائد اسلام کو بگاڑنے میں مصروف تھی، علماء سود دین کو مسخ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، علماء حق اور صوفیہ باصفہ کی قسم پرسی کے عالم میں تھے، اپنی عزت و جان کے خوف گوشہ تنہائی میں گمنامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور تھے۔ اکبر کی وفات کے بعد جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا کام شروع کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ نے اپنی باقی تمام زندگی عملی جہاد میں گزاری۔ آپ کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر کے نظام حکومت پر اسلامی رنگ غالب آ جائے اور اکبری فتنوں کا عادہ نہ ہو۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کے پیش نظر
ایک ایسا مؤثر طریقہ اختیار کیا جس سے آپ بالواسطہ جہانگیری دربار پر حاوی ہو گئے۔ دربار کے ممتاز اراکین آپ کے حلقے بگوش ہو گئے۔ جہانگیر بادشاہ نے دین اسلام کے مخالفین کے مشوروں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے سجدہ تعظیمی نہ کرنے کے بہانے سے گوالیار کے قلعے میں محبوس کر دیا۔ آپ 1 سال یہاں بند رہے اور تبلیغ کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہا۔ جب بادشاہ کو ان کی برات کا علم ہوا تو معذرت چاہی اور رہا کر کے اپنے ساتھ شاہی فوج میں 3 سال 10 مہینے تک رکھا۔ اس طرح آپ کو بادشاہ درباریوں اور اس کے لشکر کی اصلاح کے لیے خوب مواقع میسر آیا۔ آپ کی کوشش و برکت سے اسلام تر و تازہ ہوا، شرک و بدعت کا قلقمہ ہو گیا۔ شاہجہاں بادشاہ کی اصلاح خاطر خواہ ہوئی۔ عالمگیر بادشاہ پر آپ کے صاحبزادوں اور پوتوں کی تربیت سے خوب اسلامی رنگ چڑھا۔ ظاہر و باطن کی اصلاح ہوئی۔ تمام ہندوستان، افغانستان اور دیگر بلاد اسلامیہ میں آپ کی تبلیغ پہنچی۔ آخر آپ 28 صفر 1034 ہجری کو سرہند شریف میں اس دار فانی سے عالم جادوانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ آپ کا مزار مبارک سرہند شریف کے اسٹیشن سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ مراجع عوام و خواص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کی تمام فیوز و برکات محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔